know your prophet through physically. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فزیکلی کیسے دیکھتے تھے. یہ جو ہے ویسے ماشاءاللہ اخلاق کے بارے میں پڑھا, فزیکل اپیرنس کے بارے میں نے کافی پڑھا, لیکن یہ کافی ڈیٹیل میں لکھا گیا اس کے اوپر. قتادہ رحیم اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس سے پہلے نہ کبھی کوئی اتنا خوبصورت کردار والا اور اتنی خوبصورت آواز والا اور اتنی خوبصورت چہرے والا نبی اللہ نے کبھی نہیں بھیجا. تو اور ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیس میں دنیا نے ان سے خوبصورت کوئی چیز نہیں دیکھی, اور بیفور اسلام اور آفٹر اسلام. کئی لوگ ہوتے ہیں ان کا چہرہ تو بہت پیارا ہوتا ہے, لیکن کریکٹر جو ہے وہ اتنا ہی کیا ہوتا ہے, گندا ہوتا ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں چہرہ انور بھی خوبصورت ترین تھا, اور کریکٹر تو آپ کو پتہ ہی ہے, اٹ واز آلویز اسٹننگ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر تو اکثر لوگ حضور کے خلق سے یعنی کہ ان کے اخلاق سے ہی مسلمان ہوں. تو اور مطلب کہ جب دونوں چیزیں مل جائیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپیرنس, وہ بھی آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنی اٹریکٹیو تھی, اور ساتھ اخلاق, دونوں چیزیں اگر مل جائیں تو اللہ تعالیٰ کیا ایک خوبصورت مجسمہ بناتے ہیں. اور دیٹ واز دا ریزن کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی محبت تھی صحابہ کو بھی اور سارے جو لوگ ان کے ارد گرد تھے. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نریشن ہے that the presence of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی صرف پریزنس جو ہے, یعنی کہ اگر وہ کچھ بول نہیں رہے یا کوئی قرآن کا کوئی تلاوت نہیں کر رہے, صرف پریزنس ہے آپ کے اندر موجود ہے, تو وہ آپ کو نا ایک ڈیوائن قسم کی فیلنگ دیتی تھی. مطلب ان کی پریزنس ہی صرف ایک ڈیوائن قسم کی فیلنگ دیتی تھی, چاہے وہ چپ کر کے اپنی مجلس میں بیٹھے ہیں یا کسی سے بات نہیں کر رہے, لیکن اٹ یوزڈ ٹو بی اے ڈیوائن فیلنگ. ایسا لگتا تھا جیسے کہ کوئی ہر طرف سے اللہ کی رحمت ہی برس رہی. تو یہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں ایگزیکٹلی جو ورڈز ہیں, the presence of prophet has his presence. If he didn't recite anything or saying anything, you would already know that there is something divine about him. یعنی کہ اگر وہ کچھ نہ بھی بولے اور کچھ نہ بھی تلاوت کرے تو ہر چیز جو ہے وہ ان کے ایسے لگتا تھا جیسے ہر چیز ڈیوائن ہے ان کے بارے میں. کئی لوگوں نے صرف اسلام جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے, صرف دیکھ کے, مطلب کہ آپ امیجن کر لیں کہ what kind of personality he must have had, کہ دیکھ کے اسلام لے آئے لوگ, کئی لوگ صرف دیکھ کے کہ کیسی خوبصورت پرسنالٹی تھی. اچھا, حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ مدینہ میں ان کا واقعہ میں ہم نے بڑا کافی کلیئرلی پڑھا ہوا ہے. یہ چیف ربایت ہے, یعنی کہ جیسے ہمارے مفتیان ہوتے ہیں, یہودیوں کے کیا ہوتے ہیں, ربی ہوتے ہیں, تو چیف ربایت. یہ مسلمان ہوئے تھے, آپ کو یاد ہے, اور حضور سے انہوں نے 3 سوال پوچھے تھے کہ آپ کو یاد ہوگا قرآن میں ہم نے پڑھا بھی تھا تفسیر میں. تو حضور نے تینوں جواب دیے تھے, تو یہ فوراً مسلمان ہو گئے تھے. لیکن کہتے ہیں کہ میں جب ویسے بھی پہلی بار حضور سے ملنے گیا تو بفور ہی اسپوک, مطلب بفور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اسپوک, کہتے ہیں مجھے ان کے چہرے کو دیکھ کے پتہ چل گیا تھا کہ یہ کسی لائر کا چہرہ نہیں ہو سکتا. مطلب چیف ربائے, یعنی کہ بیسکلی ایک آپ کہہ لو کہ یہودی ویسی بڑی آپ کو پتہ ہے تیز نظر رکھتے تھے, اور وہ کہتے ہیں کہ میں جب ان سے ملنے گیا تو پہلی بار ابھی میری پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت ہوئی, لیکن مجھے یہ پتہ چل گیا کہ یہ چہرہ وہ نہیں ہے جو جھوٹا ہو. تو حضور, یہ حضرت عبداللہ بن سلام کے کمنٹس تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. although حضرت عبداللہ بن سلام نے 3 سوال کیے, اور وہ پھر حضور نے جب جواب دیے تو ان کے اور کنفرمیشن ہو گیا, اور پھر یہ ماشاءاللہ ون آف دا بگیسٹ جیوز جو سرداروں میں سے تھے, اسلام لے آئے.
اچھا ایک چیز ان کی بیوٹی کو ڈسکرائب کرنے کے لیے اکثر استعمال کی جاتی ہے، وہ ہے جیسے مون ہوتا ہے یا چاند ہوتا ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوٹی کو ڈسکرائب کرنے کے لیے مون کا استعمال کیا جاتا ہے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم had an awe and inspiring appearance. His face was more and more beautiful than the radiant moon. یعنی کہ 14ویں کا چاند جو ہوتا ہے سب سے ریڈینٹ ہوتا ہے. اس رات اگر آپ گوپر اندھیرے میں دیکھیں سب سے کلیئر آپ کو اس کی چیز نظر آتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور، اور اسپیشلی اگر آپ ڈیزرٹ میں دیکھیں، یہ تو ہم نارمل دیکھتے ہیں، ڈیزرٹ میں ایوری تھنگ از ویری کلیئر. آسمان بھی صاف نظر آ رہا ہوتا ہے، ستارے تک نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو ڈیزرٹ میں ریڈینٹ مون جب شائن کرتا ہے نا تو آپ کو رات کو ریت بھی نظر آتی ہے ڈیزرٹ کی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ لوگ ستاروں کے اور ان چیزوں سے ہی اپنے راستے تلاش کرتے تھے اس وقت کے زمانے میں. تو جیسے وہ رات کی اندھیری میں جو سب سے ریڈینٹ مون ہوتا ہے آپ کے ڈیزرٹ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ چمکتے تھے ماشاءاللہ. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نریشن ہے کہ once I compared، ایک دفعہ میں نے دیکھا رات کو کہ ایک طرف 14ویں کا چاند تھا اور ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے گئے تھے. میں ایک دفعہ حضور کو دیکھتا تھا، ایک دفعہ میں چاند کو دیکھتا تھا، ایک دفعہ میں I wanted to differentiate کہ کون خوبصورت ہے. تو کہتے کہ میں حضور کو دیکھتا تھا پھر چاند کو دیکھتا تھا، پھر حضور کو دیکھتا تھا پھر چاند کو دیکھتا تھا. تو کہتے ان اینڈ میں اس چیز پہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں اس چیز پہ مطلب کہ کنفرمیشن ہو گئی کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے نا نظر نہیں ہٹتی تھی. چاند مجھے اتنا، حالانکہ چاند بھی بڑا کیپٹیویٹنگ ہوتا ہے، اگر آپ اس کو فل مون میں دیکھیں رات کو اوپر ایریا میں تو بڑا کیپٹیویٹنگ لگتا ہے، بڑا آنکھوں کو وہ کہتا ہے. لیکن حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ نہیں، حضور کا چہرہ انور جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ وہ تھا. حضور کی جو باڈی تھی وہ پرفیکٹلی سیمیٹریکل تھی، مطلب کہ اس طرح تھا کہ آپ کہہ لو کہ پرفیکٹلی سیمیٹریکل باڈی تھی. اس میں ایک مثال دی جاتی ہے، جبرائیل علیہ السلام جب حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے جس شکل میں ان کو بھیجا تھا تو وہ ایک پرفیکٹلی سیمیٹریکل انسان کی شکل میں بھیجا تھا. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں حضور نہ ہی زیادہ لمبے قد کے تھے اور نہ ہی زیادہ شارٹ سائز کے تھے، لیکن ایک معجزہ اللہ نے ان کو دیا ہوا تھا جو کہ ہم سب کو پتہ ہی ہے کہ جب وہ کسی لمبے انسان کے ساتھ، اپنے سے لمبے انسان کے ساتھ بات کر رہے ہوتے تھے تو وہ اس سے ٹالر لگتے تھے. یہ معجزہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اگر جیسے کوئی ان سے لمبے قد کا انسان ہے، حضور اگر اس کے ساتھ کھڑے ہیں تو حضور اس سے لمبے لگتے تھے. یہ معجزہ تھا. اور ان کی سکن کا کلر جو ہے neither it was too light neither it was too dark، لیکن درمیانہ رنگ تھا، اور لیکن پیسٹی وائٹ نہیں تھا. ٹورڈز وائٹ تھا لیکن پیسٹی وائٹ ہوتا ہے نا، بہت ہی گورا کلر، وہ نہیں تھا. It was just like neither too light neither too dark but towards whiteness لیکن not pasty white، کوئی اتنا بھی گورا کلر جیسے پیسٹی وائٹ آپ کہہ لو گے. اور فیس واز neither بالکل راؤنڈ بھی نہیں تھا اور بالکل نیرو بھی نہیں تھا. ٹورڈز راؤنڈنس چہرے کی تھی، لیکن چہرہ انور کی تھی، لیکن بالکل جو ہے وہ پیور راؤنڈ فیس نہیں تھا، اور یہ نیرو جس کو لمبا فیس ہم کہتے ہیں وہ بھی نہیں تھا. تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی کا اس طرح. اور اب آپ امیجن کریں کہ اب آپ حضور کے سامنے کھڑے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہیں، اور آپ کی آئیز جو ہیں وہ ان کی آئیز کے ساتھ کانٹیکٹ میں آتی ہیں. تو مبعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کی جو آئیز تھی نا ان کے اندر پرفیکٹلی کنٹراسٹ تھا. جو وائٹنس تھی وہ پیور وائٹ تھا، ایکسٹریم وائٹ تھا. مطلب کہ جو بلیک آنکھوں میں بلیک ہوتا ہے آپ کا، وہ ایکسٹریم بلیک تھا. مطلب کہ اٹ واز ویری کنٹراسٹنگ. مطلب کہ وائٹ واز ایکسٹریملی وائٹ اینڈ بلیک واز ایکسٹریملی بلیک. آئی لیشز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی تھی، they were quite long. اور
ایسے لگتا تھا جیسے نیچرل آئی لائنر لگا ہوا، یعنی کہ جیسے اس وقت کے زمانے میں آپ کے لیے سرما لگا ہوا جیسے، اور ہر وقت آئی لیشز جو ہے نا وہ موئسٹ رہتی تھی. وہ اس وجہ سے موئسٹ رہتی تھی کہ حضور اکثر امت کے لیے رویا کرتے تھے، تو آئی لیشز اکثر موئسٹ رہتی تھی. آئی برو جو تھی وہ لارج اور کروڈ تھی. لارج ان سینس کہ لمبی تھی، کروڈ تھی اور ڈینس تھی. اور دیور یہاں پہ درمیان میں نا دیور ناٹ کنیکٹڈ. یہاں پہ ایک ہلکی سی شائن آتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دیکھتا تھا نا تو یہاں پہ شائن آتی تھی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی درمیان میں. اس کے بعد فور ہیڈ جو تھا وہ براڈ تھا، ماتھا چوڑا تھا، اور ماتھے کے اندر ایک وین تھی جو صرف اس وقت نظر آتی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپسیٹ ہوتے تھے. یعنی کہ جو وین تھی صرف اس وقت نظر آتی تھی when you used to be upset. تو nose was neither very flat اور neither very pointy. finely sloped nose تھا، مطلب کہ اچھی سی سلوپ تھی نوز کی، اور اس میں ایک گلیمر تھی. اللہ تعالیٰ نے اس میں نوز کے اندر ایک چیز رکھی ہوئی تھی کہ وہ شائن کرتا تھا، گلیمر تھی ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نوز مبارک تھا. It shined in a way that when you were away، جب آپ دور سے ان کو دیکھ رہے ہوتے تھے، you might assume that the nose is large، لیکن جب آپ قریب جا کے دیکھتے تھے وہ ایکچولی لارج نہیں ہوتا تھا، نوز شارٹ ہی ہوتا تھا، لیکن اس گلیمر یا اس شائن کی وجہ سے وہ بڑا لگتا تھا. تو اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم when he talk about his when he used to open his mouth، تو دانت مبارک جیسے you can notice his teeth very clearly، اور ان کا کلر جو تھا نا جیسے یہ اولے گرتے ہیں نا، ہیل اسٹارم ہوتا ہے، وائٹ یا سنو وائٹ ہوتی ہے، اس طرح کے وائٹ ٹیتھس تھے، اور جن میں 5 دفعہ مسواک استعمال کرتے تھے. اور ٹیتھس کے اندر یہ نہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر، کئی دفعہ ٹیتھس ہوتے ہیں نا ایک دوسرے کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، they were very finely divided، لائنز نظر آتی تھی بڑی کلیئر، اتنی فائنلی ڈویژن تھی ان کے ٹیتھس کے اندر. اور اس کے بعد ماؤتھ جو تھا وہ وائٹ تھا، چوڑا چہرہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آرٹیکولیشن جو تھی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت کرنے کا طریقہ جو تھا بڑا زبردست تھا. ظاہر بات ہے his words were crisp، بڑے سیدھے بات، کلیئر آواز آتی تھی، کلیئر بات چیت کرتے تھے. اور کہتے وائس واز میلوڈیس، اور اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرل ایکو رکھی ہوئی تھی اس کے اندر. جنرلی ویسے تو ایکو ہوتی ہے نا کہ آپ کسی خالی کمرے میں بولیں، اللہ نے حضور کی آواز میں ایک نیچرل ایکو رکھی ہوئی تھی. ہیئر ور، بال مبارک نہ بالکل اسٹریٹ تھے نہ بالکل کرو تھے، درمیانے تھے، لانگ کروز تھی، ٹھیک ہے نا. اور کئی دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک رکھے، لوبس تک، کانوں کے لوبس تک، کئی دفعہ شولڈرز تک رکھے، اور حج اور عمرے کے زمانے میں شیو بھی کرائی ہیڈ کی. اور بیئرڈ جو تھی، داڑھی مبارک جو تھی وہ ڈینس تھی. حضور ہمیشہ اپنی داڑھی کو اور اپنے بالوں کو کنگھی کر کے رکھا کرتے تھے، اور فلی بلیک تھی. there were some few grey hairs، 14 to 20 کہتے ہیں جو اسپیشلی. اور یہ انہوں نے کب دیکھے زیادہ؟ جب ڈیتھ کے قریب جو لوگ قریب تھے، حضرت علی، حضرت فاطمہ، ان لوگوں نے وہ کہتے ہیں کہ اتنے ہی ہم نے کاؤنٹ کیے تو اتنے ہی تھے، اور یہاں تھے نیچے دس ایریا، اور یہاں تھے مطلب کہ آن از یہ جو آپ کے ایئرس کے پاس ہوتا ہے اور جو لپس کے نیچے ہوتا ہے، ادھر 14 سے 20 کے درمیان میں جو وائٹ ہیئرس تھے. لیکن جب آئل لگایا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ وائٹ ہیئرس بھی نظر نہیں آیا کرتے تھے. تو نیک واز، نیک پہ آ جائے، نیک واز ویری لانگ اینڈ ایلیگنٹ، بڑی
خوبصورت گردن تھی, ایلیگنٹ تھی, لانگ تھی, شولڈرز براڈ تھے. یہ ساری بیسکلی جو ایک پرفیکٹ مین کی نشانی ہوتی ہے نا, کہ جسامت خوبصورت ہو ہر طرح سے, براڈ شولڈرز سے, اسٹرانگ آرمز سے, اسٹرانگ چیسٹ تھی, ایون ٹل دا ٹائم آف دا ڈیتھ. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کو کبھی چیسٹ سے ایکسیڈ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا, جو ہمارے حالات ہیں آج کل, اللہ معاف کرے آج آپ سامنے ہی ہے, لیکن حضور کے جو پیٹ مبارک تھا وہ کبھی چیسٹ سے زیادہ ایکسیڈ نہیں ہوا ٹل دا ٹائم آف ہز ڈیتھ. یعنی کہ وہ فٹنس اور اس چیز کا اتنا خیال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رہتا تھا ہمیشہ. باڈی میں زیادہ ہیئرز نہیں تھے, چیسٹ پہ تھوڑے سے ہیئرز تھے, لیکن ایک لائن چلتی تھی چیسٹ کے درمیان سے لے کے اپ ٹو دا جو آپ کا بیلی بٹن ہوتا ہے, نیول جس کو کہتے ہیں, وہاں تک. اور یہ لمبس, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبس جو تھیں وہ اتنی اسٹرانگ تھیں, سو اسٹرانگ. لمبس کون کیا ہوتی ہیں؟ پنڈلیاں جن کو کہتے ہیں اردو میں. پرفیکٹلی راؤنڈ تھی, بالکل گول تھی. اپنی اور میں اور آپ اپنی دیکھیں گے نا تو شاید پرفیکٹلی راؤنڈ نہ ہو, تھوڑی ایک طرف گوشت زیادہ ہو ایک طرف کم ہو, لیکن حضور کی جو لمبس تھیں وہ پرفیکٹلی راؤنڈ تھیں. اور لمبس بڑی تھی, بگ لمبس تھی, ہینڈز بڑے, مطلب کہ ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بونس تھی وہ بڑی بونس, ہینڈز بڑے تھے, فیٹ بڑے تھے اور اسٹرانگ تھے. اور calves میں نے کہنا تھا, limbs بول گیا, calves were perfectly round, یہ calves کہتے ہیں ان کو, پنڈلیوں کو. اور اس کے بعد جو ہے absolutely اتنے calves strong تھے کہ ان کی ہیل جو تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاؤں مبارک کی جو ہیل تھی اس پہ وزن ہی نہیں پڑتا تھا, یہ اسٹرانگ ماشاءاللہ وہ ان کی لوور باڈی کا پارٹ تھا. his lower body was so strong. اب یہ بات میں حیران ہوتا ہوں, آپ دیکھیں یہ باتیں ہمیں نہیں پتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ his lower body was so strong that he used to jump on a horse and a camel without a saddle. مطلب کہ حضور کی لوور باڈی اتنی اسٹرانگ تھی کہ وہ جمپ کرتے تھے کس کے اوپر, ہارس کے اوپر یا کیمل کے اوپر یا کسی ماؤنٹین کے اوپر, ایک جمپ سے. امیجن کریں آپ, سیڈل ریکوائرڈ نہیں تھی ان کو کہ پاؤں ڈال کے اوپر چڑھنا نہیں پڑتا تھا. تو اچھا, اب اس میں ایک اور بات جو بڑی خوبصورت تھی وہ یہ تھی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ ریزمبل کرتے تھے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپر پارٹ آف دا باڈی میں. یعنی کہ جو اپر پارٹ تھا نا حضور کا وہ حضرت حسن سے ریزمبل کرتا. حضرت حسن نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو لوور باڈی تھی وہ کس سے ریزمبل کرتی تھی؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیوں؟ کیونکہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر واریر والی ٹریٹس تھی, اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہوا تھا, نیچلی باڈی کو اسٹرانگ رکھا ہوا تھا. اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ, یعنی کہ اب یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ دونوں نواسہ رسول جو تھے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما, دونوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی باتیں موجود تھی. اپر پارٹ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا تھا, اور لوور پارٹ کس جیسے تھا؟ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا تھا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہاتھ اور پاؤں مبارک اتنے سافٹ تھے کہ سلک نہیں ہوتی جیسے. کہتے ہیں ہم نے جب ٹچ کرتے تھے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو یا پاؤں کو, اٹ واز لائک سلک. پانی اس کے اوپر سے ایسے گزرتا تھا جیسے دیر از اے فلو آف واٹر. اب میں جا کے ابھی پاؤں دھوں اس وقت تو وہ ہم رگڑتے رہتے ہیں, خشکی ہو جاتی سردیوں کے سیزن, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے فٹ اور ہینڈ مبارک سے پانی بس یوں سلپ ڈاؤن کر جاتا. اللہ اکبر. اور جو سویٹ ہوتی تھی وہ کیا ہوتی تھی؟ پرفیوم. یعنی کہ حضور کی سویٹ بھی پرفیوم ہوتی تھی. اور جس سے بھی ہاتھ ملا لیتے تھے نا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کسی سے بھی ہاتھ ملاتے تھے، کئی دنوں تک ہمارے ہاتھ سے حضور کے ہاتھ کی خوشبو نہیں جاتی تھی. کئی دنوں تک ہم ہاتھ دھوتے تھے، وضو کرتے تھے 5 وقت کی، لیکن حضور کی خوشبو ہمارے ہاتھوں میں موجود رہتی تھی. اس کے بعد اب یہ بات ہے جو اینڈنگ پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ if you saw him from the far his appearance was so striking that اگر آپ ان کو دور سے دیکھ لیں تو صرف اپیرنس اتنی اسٹرائکنگ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بس آپ دیکھتے ہی رہتے تھے. لیکن جب وہ قریب آ جاتے تھے تو ان کی بیوٹی اتنی زیادہ تھی کہ آپ ان کی آنکھوں، آپ ان کے چہرے پہ نظر نہیں ٹکا سکتے. تو you could not see him for a very long period of time. You couldn't see him. مطلب the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوٹیفل جو بیوٹی تھی وہ اتنی زیادہ تھی. سیدنا البراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں واللہ I went out on one night he was wearing a red hulla from Yemen. I never saw وہ حضرت سیدنا البراء فرماتے ہیں کہ یہ میں نے حضور کی طرف ایک رات کو دیکھا، ریڈ ہلا پہنا ہوا تھا، یمن سے آیا ہوا تھا، اور کہتے ہیں کہ یہ میری زندگی کی موسٹ بیوٹیفل سائٹ تھی جو میں نے کبھی دیکھی ہو. میں بڑی خوبصورت چیزیں دیکھی، لیکن یہ اب ویسے جنرلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم از این ایکسیپشن. جنرلی ریڈ کو منع کیا جاتا ہے مردوں کے لیے، نہیں استعمال کرنا چاہیے، لیکن یہ ایکسیپشنل کیس ہے. ٹھیک ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ when حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں دیکھتا تھا تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ کوئی انسان اتنا پرفیکٹلی مولڈ کیسے ہو سکتا ہے. اور کہتے ہیں کہ پرفیکٹلی مولڈڈ بھی وہ بھی ایسے جیسے کسی سلور کے اندر، یعنی کہ چاندی کے اندر مولڈ کر کے نکالا ہو کسی کو. یہ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں. دا موسٹ فیمس آپ کو بتائیے کیا چیز تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اسمائل. اور he always used to smile. چاہے خوش ہوتے تھے یا چاہے کوئی سیڈنس بھی ہوتی تھی، چہرے پہ ہر وقت اسمائل رکھا کرتے تھے. کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ when he smiled out of happiness، یعنی کہ جب خوشی سے اسمائل نکلتی تھی تو ان کی ریڈینس جو تھی چہرے کی وہ اور بڑھ جاتی تھی. اب ہم امیجن کریں کہ سارا دن کہ تان و تشنی سننا اور سارا کچھ سننا، ساری کفار کی بکواس سننا، لیکن ہر وقت چہرے پہ اسمائل رہنا، یہ کتنا مشکل کام ہے. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کر سکتے تھے، اور میرا نہیں خیال کسی کے پاس یہ وہ ہے. اور گریف ہوتا تھا، ڈیپ تھاٹس میں بھی جب رہتے تھے تو ظاہر بات ہے موقع ہی ایسا ہوتا تھا گریف، ڈیپ تھاٹس، تو وہ کیا ہوتا تھا کہ اس وقت بھی چہرہ اسمائل ہی کرتا رہتا تھا. دیر واز نو مین، یہ اب بات یاد رکھیے گا، who smiled most for his ummah، یعنی کہ جس نے اپنی امت کے لیے سب سے زیادہ اسمائل کیا. اور there was no man who wept most for his ummah. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے اسمائل بھی چہرے پہ رکھی ہمیشہ سب سے زیادہ، اور سب سے زیادہ روئے بھی کس کے لیے؟ اپنی امت کے لیے. ڈیورنگ دا ڈے سارا دن اپنے چہرے پہ اسمائل رکھتے تھے تاکہ لوگ جوائے محسوس کرے، جنراسٹی محسوس کرے، اور ساری رات اللہ کے سامنے رویا کرتے تھے. کیوں؟ تاکہ میری امت قیامت کے دن جوائے اور ریلیف محسوس کرے. یعنی کہ اسمائل اور رونا دونوں چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس سے ریلیونٹ تھی؟ امت سے. ان کا ہنسنا بھی امت سے ریلیونٹ تھا کہ جب صبح ہوتی تھی ہر ایک سے ہنس کے ملتے تھے تاکہ امت خوش رہے. اور ان کا ساری رات کا رونا بھی امت سے ریلیونٹ تھا تاکہ امت کو بخشوا لے اور امت کو وہ خوشی دے دیں جو جنت کی خوشی ہے، آخرت کی خوشی ہے، آخرت کا ریلیف.
everything Prophet sallallahu alaihi wasallam had was only for this ummah. This was his physical appearance and his beauty, inner and outer beauty, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. اس میں سے کئی چیزیں ہمیں نہیں پتہ تھی، جیسے میں نے وہ بتایا کہ ان کا لوور پارٹ لیمز اور کالز اتنی اسٹرانگ تھی کہ یوز ٹو جسٹ، اب اندازہ کریں گے عام بندہ اس کو سیڈل کی ضرورت ہی نہ پڑے، ڈائریکٹ جمپ کرے کس کے اوپر، گھوڑے کے اوپر یا کیمل کے اوپر. میرے اور آپ کے نبی بھائی ایسے تھے، اور ہم آج ان کے ساتھ ان کی سنتوں پہ، ان کی چیزوں پہ کتنا عمل کرتے ہیں. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی اطاعت نصیب فرمائے. بہت شکریہ. السلام علیکم.